بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ عارف الناس بالزمان من لم يتعجب من حوادث الايام. لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے زمانے کی معرفت اور پہچان رکھنے والا آدمی وہ ہے جو رونما ہونے والے حوادث اور واقعات کو دیکھ کر تعجب میں نہیں پڑتا، حیران نہیں ہوتا. اس کو پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، حادثے رونما ہونے والے ہیں، مشکلات کا سیلاب آنے والا ہے. جیسے بینک میں موسمیات پریڈکشن کر لیتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. جو اپنے زمانے کی سب سے پہچان شناخت رکھتا ہے، نشانی کیا ہے؟ رونما ہونے والے حوادث جو ہے واقعات سے وہ تعجب نہیں کرتا. یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، اس کو پتہ ہے ایسے ہونے والا ہے. کیسے ہو گیا ہے پاکستان میں ایسے؟ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے حالات کو سمجھیں، درست فہم حاصل کریں، شناخت اور پہچان پیدا کریں، تاکہ ہمارے وطن کے ساتھ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کا راستہ روک سکیں. اور رونما ہونے والے حوادث سے ہم متحیر متعجب نہ ہوں، ہمارے لیے اچانک نہ ہوں، حادثاتی طور پر نہ ہوں. ہر چیز چاہے سیاسی بحران، معاشی، سماجی، امن و امان کے بحران اچانک نہ ہمارے لیے ہوں. اپنے حالات پر نظر رکھنی چاہیے. اب پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارا پاک وطن پاکستان، ہماری مادر وطن پاکستان بچہ بچہ جانتا ہے، لمس کرتا ہے. جو فیکٹس ہیں وہ حرارت بحرانوں کی فیل ہو رہی ہے. سیاسی بحران، پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیاسی بحران. معاشی بحران ایسا کہ جس نے ہمیں معاشی طور پر وابستہ بنا دیا اور وہ غلام بن گئے. ایسا معاشی بحران جس نے ہم سے سیاسی استقلال بھی چھین لیا ہے. اسی طرح سے امن و امان کا بحران جو ایک ڈائن کی طرح میرے وطن کے بیٹوں کو نگل رہی ہے اور ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں. اور جو مسلط لوگ ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اسی طرح سے پاکستان فارن ریلیشن کے بحران کا بھی شکار ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے وزیر خارجہ ایک ایٹمی ملک 25-26 کروڑ عوام کا، نہ پچھلے وزیر خارجہ جو بلاول بھٹو صاحب تھے، نہ یہ موجودہ وزیر خارجہ آج تک افغانستان نہیں گئے. جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، اور حالات بدتر سے بدتر ہو گئے. فارن ریلیشن کا بحران ہے. پاکستان دنیا کے بدلتے ہوئے تحولات میں، چینجز میں، ریجنل چینجز میں ایز ایلیمنٹ. پاکستان کے تعلیمی ادارے تباہ، اسپتالوں کا آپ کے سامنے برا حال، مہنگائی بدترین صورتحال کا شکار کر چکے لوگ. مہنگائی کی چکی میں پس گئے. ایک جو خطرناک بحران ہے نا پاکستان میں، عوام کا اپنے سسٹم پر اعتماد اٹھ گیا. عوام کا اعتماد سسٹم کے اوپر اس سسٹم کی طاقت ہوا کرتا ہے. یہ سسٹم اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ ایلیمنٹ، مقبوضہ پارلیمنٹ، غلاموں کی پارلیمنٹ، کمزور لوگوں کی، سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگوں کی، فارم 47 والوں کی پارلیمنٹ میکسیمم حکومت آپ کے سامنے. پھر کسی بھی ملک کے اندر اس کے جو ریاست کے 3 عام ستون ہوتے ہیں. ایک مقننہ، جسے پارلیمنٹ اور سینیٹ آپ کہتے ہیں، اسمبلی، قومی اسمبلی، جو قانون سازی کرتی ہے. یہ خود مختار ہونی چاہیے، مستقل ہونی چاہیے. کسی کو حق نہیں کہ اس کے قانون سازی میں یا اس کے کام میں مداخلت کرے. اسی لیے پارلیمنٹ کے اندر آپ جو بھی خطاب کریں قابل گرفت نہیں. اسی طرح سے دوسرا پلر ہے ریاست کا اہم پلر، وہ ہے آپ کی مجریہ، یعنی حکومت جس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے. تیسرا ستون جو ریاست کا ہے وہ ہے عدلیہ. تینوں کی خود مختاری محفوظ رہنی چاہیے. عدلیہ کا استقلال باقی رہنا چاہیے. اگر عدلیہ اپنی خود مختاری کھو بیٹھے یا ایک پلر ریاست کا ڈھہ گئے، قبضہ ہو گیا اس کے اوپر، ریاست انبیلنس ہو جائے گی. جب ایک ستون ڈھہ جائے گا، جب آپ کی پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس کے اندر رات کو آ کے اس کے پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، ابڈکٹ کیا جائے گا، اغوا کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اور اپنے جو کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کا اسپیکر، وہ اس کو دفاع نہ کر سکے، اپنے ممبروں کی حفاظت نہ کر سکے اور پوچھ نہ سکے کس نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ بھی، اس کا بھی استقلال ختم ہو گیا ہے.
حکومت جو اپنے فیصلے خود نہ کر سکے، اسے راولپنڈی سے ڈکٹیٹ ہو، اسے وہ لوگ ڈکٹیٹ کریں جن کے پاس پولیٹیکل پاور کا ہونا اللیگل، اللیجیٹمیٹ، غیر آئینی، غیر قانونی، حتیٰ غیر شرعی ہے. اور پرائم منسٹر کہ تو میں تو بھیگر ہوں، وزیر دفاع کے ہم تو کمزور ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے. اور جنگ آپ کے وطن کے اندر آ جائے، یہ بہت خطرناک ہے. بارڈر پر جنگ نہ ہو، جنگ آپ کے ملک کے اندر آ جائے، لوگوں کا اپنی ریاست سے اعتماد اٹھ جائے اور نومید بھی ہو جائے، مایوس بھی ہو جائے اپنے سسٹم سے، ریاست سے. یہ تمام چیزیں اس بات کے متقاضی ہیں کہ یہ سسٹم اپنے بوجھ تلے دبنے والا ہے. چونکہ بلوچستان آپ کے سامنے ہے، KPK آپ کے سامنے ہے. پہلے ایسٹ میں دشمن ہوتا تھا، ابھی ویسٹ میں دشمن بن گیا ہے، سینڈوچ بن گیا. سسٹم بیرونی اور اندرونی مشکلات اور مسائل کی وجہ سے اپنے بوجھ تلے دبنے والا ہے، ڈھہنے والا ہے. اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، جس نے میڈیا، عوام، ہر ایک کو طرف توجہ کیا ہوا تھا. ایک جج کے بعد جج تبدیل ہوتے رہے کہ لوئر کورٹ سے اپنی مرضی کا فیصلہ یا بقول حکمرانوں کے عادلانہ فیصلہ لے. تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کے 190 ملین ڈالر تھے جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں سے دریافت کیے، حاصل کیے، ملے ان کو، جیسے بھی انہوں نے ان کو پتہ چلا تحقیقات کر کے. 190 ملین پاؤنڈ وہ ملک ریاض صاحب کے تھے. ان کے بیٹے کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی NCA کے ساتھ، جس میں وہ پیسے پاکستان آئے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور اس کے بعد کیس بنا دیا گیا جی کہ پرائم منسٹر صاحب بینیفیشری ہیں ان پیسوں کے اور انہوں نے کرپشن کی ہے، لہذا ان کے خلاف کیس بنایا گیا اور ملک عدالت میں لے جایا گیا. عمران خان کیوں نشانے پر ہے؟ سوال. تقریباً 200 سے زیادہ پر FIR کٹی اور ایک ہی دن ملک کے کئی شہروں میں کئی FIR ہے، ایک ہی دن کی FIR ہے. جیسے بکھلایا ہوا انسان ہوتا ہے، خوفزدہ آدمی ہوتا ہے اور بس کہتا ہے FIR پہ FIR کاٹو اور اس کو باہر نہیں نکلنے دینا کئی سو سال. تو عمران خان پر کیوں یہ لگا رہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، پہلے عدت کیس 190 ملین 190 کر رہا ہوں میں بھی، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے مسئلہ بنایا گیا. عمران خان پر یہ یلغار کیوں ہے؟ مس یوز آف پاور، اختیارات کا غلط استعمال، ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اور سوال یہ کہ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ پھر اس کی پاپولرٹی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ساری پارٹیاں مل گئی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پھر باقی ان کے ساتھ چھوٹی بڑی پارٹیاں جو ہیں ANP ہے اور باقی ہیں، یہ سارے مل گئے ان کے ساتھ. نشانے پر کون ہے؟ عمران خان. ایسے ہے جیسے نا اقتدار کی لاش پر یہ جو گدھ ہے نا، گدھ جو اقتدار کی لاش پر حملہ ور ہے، نوچ رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ یہ اقتدار جو دنیا کے لیے ہو، رول آف لا کے لیے نہ ہو، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے نہ ہو، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے نہ ہو، عدل کے لیے نہ ہو، یہ لاش ہے، جیفا ہے، جیفا تلابھا کلابھا. یہ وہ مردار ہے، آپ کو مردار پر کتے نظر آتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں یہ کتے اس مردار کو نوچ رہے ہوتے ہیں. مولا علی اقتدار کے بھوکھوں کو کہتے ہیں یہ کتے ہیں جو مردار کو نوچتے ہیں. امام علی نے کہا ہے متعفن لاش، بدبودار لاش جو ان کے مشام کو مار دیتی ہے.
لہذا یہ سارے حملہ ور ہیں ایک بندے پر. کتنا عرصہ ہو گیا جب وہ اقتدار میں آیا تو اسی وقت شروع ہو گئے. کیوں؟ وہ پاکستان ایک مستقل پاکستان دیکھنا چاہتا ہے, ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہے, ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہے, ایک ایسا پاکستان جس کا دنیا میں وقار ہو, وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے, معاشی طور پر, سماجی طور پر. رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتا تھا. اگر پولیٹیکل سسٹم مضبوط نہ ہو کسی ملک کا, آپ کا کوئی ادارہ مضبوط نہیں ہوگا. پھر کوئی ادارہ نہیں. جو بھی ملک کے اندر سیاسی نظام کو کمزور کرتا ہے, پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کرتا ہے, پنپنے نہیں دیتا, ریگنگ کرتا ہے, دھاندلی کرتا ہے, وہ در حقیقت ملک کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے, اپنے وطن کے فیوچر, ہماری نسلوں کے فیوچر پر حملہ ور ہوتا ہے. بہرحال اب انہوں نے جناب, میں نے بتا دیا ہمارا ملک کہاں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا ہے, کیا اس سے پاکستان کا, اب دیکھیں پاکستان کی عدلیہ کا وقار بڑا ہے. پاکستان کا بچہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے, یہ عدل کا, انصاف کا قتل کیا ہے. آپ نے عدل انصاف کا قتل کیا ہے. آپ نے فیصلہ کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا, تو جرمانہ کتنا کیا آپ نے؟ 10 لاکھ روپے. اور ان کی وائف کا کیا تعلق تھا؟ 5 لاکھ روپے جرمانہ کا. 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا کیس ہے, جرمانہ 10 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے. اور آپ نے کیا اس کیس میں تھا القادر یونیورسٹی کے بارے میں کیس تھا کہ تحقیقات کیجیے القادر یونیورسٹی میں جو زمین دی گئی ہے, کیا جس کام کے لیے زمین دی گئی ہے اسی میں استعمال ہو رہی ہے؟ کیا وہاں یونیورسٹی بنی ہے, اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس کو اعتراض ہے اس سسٹم کے اوپر؟ آپ نے کہا, یعنی آپ نے حملہ کر دیا کس کے اوپر؟ ایک یونیورسٹی کے اوپر, ایک تعلیمی ادارے کے اوپر. کن کے حوالے کیا؟ جو پاکستان میں تعلیمی اداروں کے قاتل ہیں, علم کش, جن کے پاس جو بھی سرکاری چیزیں تباہ برباد ہوئی, پی آئی آئی تباہ برباد ہوئی, ریلوے تباہ برباد ہوئی, کوئی ادارہ بھی ہے تباہ برباد ہوا ہے. ہر چیز سرکاری تباہ برباد ہوئی ہے. سکولنگ سسٹم بھی سرکاری تباہ برباد ہوا ہے. آپ نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کیا کرے, اسے اپنی تحویل میں لے لے. ایک یونیورسٹی جہاں پورے ملک کے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, اسکالرشپ ہوتا ہے, جہاں سیرت النبی پڑھائی جانی تھی اور پڑھائی آ رہی تھی. سیرت النبی کا پڑھنا آج حد ضروری ہے. سیرت یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے اور سبق ہمارے لیے. باپ کیسا ہونا چاہیے, دوست کیسا ہونا چاہیے, استاد کیسا ہونا چاہیے, ہمسایہ کیسا ہونا چاہیے, بڑے کا ادب کیسے ہونا چاہیے, چھوٹے کا خیال کیسے کرنا چاہیے, مزدور کا کیسے خیال رکھنا چاہیے, محنت کی کیا اہمیت ہے, کمانڈ کیسے کرنا چاہیے, ایک فوجی کمانڈر کو کیسے ہونا چاہیے, قاضی اور جج کو کیسے ہونا چاہیے, کون سا زندگی کا پہلو ہے, سلو کیسے ہونی چاہیے, جنگ کیسے ہونی چاہیے. آپ کی سیرت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتی ہے. انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, سیاسی زندگی, سماجی زندگی, فیملی لائف, حکومتی زندگی, جنگ کو کیسے لیڈ کرنا, کمانڈ کرنا ہے, سلو کیسے کرنی ہے, جنگ کے کیا اصول ہیں, سلو کے کیا اصول ہیں, جو آپ قرارداد باندھتے ہیں دوسرے کے ساتھ, اس کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا ہے, معاہدے کیسے کرتے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, سوتے کیسے ہیں, جاگتے کیسے ہیں, گھر سے باہر قدم کیسے رکھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیرت پڑھائی جائے. ہمارے بچوں کو بیگانہ کیا جاتا ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر, اپنی ثقافت سے, اپنی تہذیب سے, اپنے کلچر سے, اپنے دین سے. ایک اچھی, پھر وہاں پر تصوف, ابن عربی, افلاطون, شیخ اشراق, شیخ شہید سروردی, ملا صدرہ, بڑے بڑے عرفاء اور فیلسوف, وہ پڑھائے جانے تھے. علامہ اقبال جو پاکستان کا مصور ہے, مصور پاکستان ہے, جس کا 2 قومی نظریہ گم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. وہ ایک بہت بڑا خودی کا معلم علامہ اقبال, جس کو تم نے گم کر دیا ہوا ہے ان حکمرانوں نے, جس سے عوام کو, جوانوں کو بیگانہ کر دیا ہے. آپ آئے ہیں, اس یونیورسٹی پر حملہ کیا آپ نے, وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں.
جو علم کے مراکز کی طرف بڑھتے ہیں اور علم کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتقام ہے، پاکستان کے عوام سے انتقام ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے انتقام ہے، جوانوں سے انتقام ہے. اس فیصلے سے کیا پاکستان کا امیج دنیا میں بہت اچھا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. ان کے ہر عمل سے، ہر فیصلے سے دنیا میں پاکستان کا امیج برباد ہو رہا ہے. جو بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. کیا پاکستان کا سیاسی بحران کم ہو جائے گا اس فیصلے سے؟ مزید بڑھے گا. کیا اس فیصلے سے پاکستان کا معاشی بحران 190 بلین پاؤنڈ آ گئے ہیں جس کا سود بھی کھایا حکومت نے، حکمرانوں نے ملا ان کو، پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو جائے ایسے فیصلے کرنے سے؟ کیا اس سے پاکستان میں امن و امان آ جائے گا؟ توجہ کہاں ہونی چاہیے تھی ان کی، اور لگے ہوئے کہاں پر ہیں؟ پورا میڈیا، وزیروں کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ بٹھا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے، ماشاءاللہ. اس نے یونائیٹڈ نیشن کے اندر جا کر ناموس سے رسالت کا دفاع کیا. اس نے نوجوانوں کے دلوں میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین لے گیا ہے، اللہ کی طرف لے گیا ہے. کیا مذہب نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا جرم ہے. علامہ اقبال کی پوری ایک کلام اس حوالے سے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. یقین کریں نہ خودی کا پتا ہوگا، پوچھ رہے نہ خودی کا پتا ہوگا، نہ سر نہا کا پتا ہوگا. سر بھی راز اور مخفی ہوتا ہے، نہا بھی مخفی ہوتا ہے. یہ سر نہا کیا ہوتا ہے؟ پوچھیں ان سے. یہ صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکیں گے علامہ اقبال کے کلام کو. لا الہ الا اللہ کا معنی جس کو پتا ہو وہ کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ تم لا الہ کے علاوہ آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو. لا الہ الا اللہ توحید، جس کو توحید سمجھ آ جائے، جس کو خدا کا درست معرفت ہو جائے، شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے، یقین کر لیں وہ اللہ کے نبی کے علاوہ رسول پاک کسی کو نبی نہیں مانے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کاش یہ کچھ فلسفہ پڑھے ہوتے، کچھ ان کو عقل ہوتی. امام رضا علیہ السلام سب سے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل امن من عذابی. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں قلعہ توحید ہے، یہ جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. لا الہ الا اللہ کہنے کو کہتے ہیں جناب اللہ یہ مذہب کارڈ ہے. خدا تمہیں ہدایت دے، تم خدا سے فرار کرتے ہو، لا الہ الا اللہ سے فرار کرتے ہو. تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. بہرحال تو کہتے ہیں نا کہ بحث کی اور لے جانا، اور طرف لے جانا. کیا آپ نے یہ فیصلہ جو کر لیا غیر قانونی، غیر آئینی طور پر آپ نے جو کیا، آپ نے پاکستان کے مسائل حل کر دیے، پاکستان کو اور بحرانوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لہذا ایسا جج بٹھایا ہے جس کے بارے میں سب نے سن لیا کہ وہ جج کیا کرتا ہے. 2004 میں اس دور کے چیف جسٹس صاحب نے کیا اس کے بارے میں آرڈر کیے تھے کہ یہ مس فٹ ہے، ان فٹ ہے جوڈیشل کاموں کے لیے. اور پھر آپ اس کو لے آتے ہیں، آپ ایسے جج لگائے. اب دیکھیں نا پاکستان میں اب جج بھی ایسے ہی بھرتی ہو رہے ہیں جیسے پولیس کے ایس آئی بھرتی کرتے ہیں لوگ پنجاب میں، اور انسپیکٹر بھرتی کرتے ہیں. پارٹیوں کے جج، سلیکٹڈ جج، مرضی کے جج. ابھی میں نے سنا ہے کہ ابھی میں نے دیکھا تھا ایک سینئر موسٹ سیشن جج، عادل جج جو میرٹ پر پورا کرتا ہے، جو باقیوں سے 15 سال سینئر ہے بہت سے لوگوں سے، اس کو نہیں لگایا نا. میرٹ کا قتل، میرٹ کا قتل یعنی عدلیہ کا قتل، قانون کا قتل. یہ پاکستان بنتا چلا جا رہا ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے اس فیصلے کو ٹھکرا دیا ہے، پوری دنیا میں جگہ ہنسائی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ بلا کر عدالتوں میں بعض ایسے جج ہیں ان سے مزاج، جب ان کے پاس جائے گا تو یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا اور ان کی مایوسیوں میں اضافہ ہوگا. اور میرے خیال میں چاہتا ہوں کہ باقی کچھ چند سوالات آپ کر لیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے جو آپ کی جماعت کا ہے وہاں پہ اناؤنس ہوا کہ آپ کی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ سیکورٹی واپس کیوں لی گئی ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بروز قیامت ایک قاضی کا کس طرح سے حساب کتاب ہوگا اور قاضی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ جج کے حوالے سے پرانے پوائنٹ کو ذرا بتائیے کہ جج کی کیا ذمہ داری. پہلی بات ہے کہ وہ پنجاب حکومت نے مجھ سے جو ہے وہ سیکورٹی کی واپس لی ہے، اور جو میرے ساتھ سیکورٹی گارڈ نے کہا واپس آ جائیں آپ لوگ. آج دوسرا تیسرا دن ہے میرے خیال میں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ جاؤ. یہ تو ہوا ہے، تو اور کیا کر سکتے ہیں؟
اور ہے کیا ان کے پاس ہمیں. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. یہ جو انتقام کی سوچ ہے ان کے اندر نا, اس سے باہر نکل آئے. ہم جو کچھ بولتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم پاکستان کی خاطر بولتے ہیں, پاکستان کی عزت کی خاطر بولتے ہیں, پاکستان کے عوام کی خاطر بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کسی کے ساتھ. جہاں تک قاضی کے بارے میں ہے, تمام کے تمام فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے. قاضی عادل ہونا چاہیے, عادل کرنے والا ہونا چاہیے. اگر قاضی اپنے فیصلوں سے ظلم کرے, نانصافیاں کرے, لکھے فیصلے آ کے سنائے اور پڑھے, اور سرکار کو سپورٹ کرے, سرکار کے ظلم کو سپورٹ کرے اپنے فیصلوں سے, تو ایسا قاضی جو ہے یہ عدل کا قاتل ہے, عدل کو قتل کرتا ہے, مارتا ہے. حق نہیں رکھتا کہ مسند قضاوت پر بیٹھے. اور ایسے قاضی کے بارے میں کہ فَلْيُتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ بِالنَّارِ, خدا نے کہا وہ اتمن جہنم بن جائے گا. جو انصاف کا قتل کرتا ہے قاضی جہنمی ہے. اتنے سخت اس کے بارے میں وعیدیں ہیں روایات کے اندر بھی, حدیث کے اندر بھی. اس کا خلاصہ یہی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مانا کرو تو عجیب ہے, اس کا فَلْيُتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ بِالنَّارِ, یعنی اس کا اندر پورا سے مار دیا جائے گا. یہ جو عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے, آپ مذاکرات کے حوالے سے بار بار یہ میڈیا پر موقف بھی دے رہے تھے کہ سی بی ایم کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہیں, تو کیا یہ ان میں سے ایک ایکشن اس کو قرار دیا جائے جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے, اور ان مذاکرات کا اب فیوچر کیا ہے؟ اور کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ماشاءاللہ کچھ نئے علماء جو ہیں وہ سامنے لائے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات نے جو ہے اس کو بھی مذہبی انداز میں جو ہے پیش کیا گیا ہے, مذہبی ٹچ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلے مذہبی ٹچ کو لے لیتے ہیں, پھر مذاکرات کو دیکھیں. مذہب ایک مقدس حقیقت کا نام ہے جو ہمارا اسلام ہے, اس کی تعلیمات بھی بہت مقدس ہیں. مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مذہب تو انسان سازی کے لیے, ہدایت کے لیے, معاشرے کو امن و امان دینے کے لیے, اللہ کی طرف لے جانے کے لیے. جب آپ مولویوں کو بٹھائیں گے ساتھ اور درباری ملا ان کو بنائیں گے آپ, تو میرے خیال میں یہ تو مولانا کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت اور آبرو کو داؤ پر لگائے اور حکومت کے وزیر کے ساتھ بیٹھیں جو خود بخود غلط جگہ پر کھڑے ہوں اور غلط باتیں کر رہے ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. علماء کا تو ہدایت دینا ہے لوگوں کو, نہ کہ کسی کو تعالیٰ خاصہ گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے. بہرحال یہ کام درست نہیں ہے جو ہمارے حکمران کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ مذہب کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے, اور پھر خود جناب والا مولویوں کو ساتھ لگا کر اور گمراہی کی باتیں کریں, خلاف حقیقت باتیں کریں. تو یہ بہرحال لوگ ان کو پہچانتے ہیں, ان کی باتوں کا اثر نہیں ہے. آپ دیکھیں اس وزیر اطلاعات اور نشریات کی جو پریس کانفرنس یوٹیوب پہ آئی ہے, کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ کل آئی تھی نا, دیکھ رہے ابھی تک کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ اور آپ ایک عام سے جو یوٹیوبر ہے نا, جس کو اتنے لوگ نہیں جانتے, اس کی بھی دیکھ لیں ایک دن میں کتنی ویورشپ ہوتی ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ میں نے دیکھا تھا 124 بندوں نے دیکھی تھی آج, اب پتہ نہیں باقی کتنے لوگ ہوں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا, ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے, ان کی آواز میں اثر ہی ختم ہو چکا ہے, کوئی نہیں سنتا ان کی بات. اور یہی کی وجہ سے یہ بکھلاہٹ ہے, اور چیختے ہیں پھر بہت زیادہ. اور جب بولتے ہیں تو واقعا نا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ان کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اتنی کنٹراڈکٹری باتیں کرتے ہیں. تو جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, مذاکرات کے بارے میں پوچھا سی بی ایم کی وجہ سے ہم نے کہا تھا انہیں سی بی ایم ہونے چاہیے, اور وہ یہی تھے کہ جو لوگ جیلوں میں ان کے راستے میں ٹرائل کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں اور ٹرائل کو اپنا راستہ لینے دیں. اور وہ اسی طرح سے جو لوگ پولیٹیکل سیاسی قیدی ہیں, سینیٹر اعجاز چودھری ہیں, ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کریں, اور جاری تو ہوا لیکن ان کو آنے نہیں دیا گیا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے تو ہم مذاکرات جاری رکھیں گے. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے عوام کے قتل جو گولیاں ماری اس کے بارے میں, تو پھر مذاکرات نہیں ہوں. ڈیڈ لائن کب ختم ہو رہی ہے؟ ڈیڈ لائن 31 جنوری کو. ویسے بھی بتا دیجیے, آپ نے مذاکرات کا ذکر کیا تو حالیہ دنوں میں ایک خبر سامنے آئی کہ آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. وہ تو تردید کرتے رہے, لیکن گورنر جو خالد پختونخوا ہیں ان کی جانب سے تصدیق کی گئی, اور پھر متعدد اس کے بعد بھی خبریں سامنے آئیں. تو ذرا یہ کلیئر کیجیے گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپوزیشن اتحاد کے کچھ روابط ہو رہے ہیں, اور آپ بھی لیڈر ان کا حصہ ہیں, یا پھر اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی نرم گوشہ دکھایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ سر اسی میں ایک اور ایڈ کر لیں کہ بیرسٹر گور کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں بیرسٹر گور کو وزیر اعظم کی پیشکش کی گئی ہے, کیا یہ سچ ہے؟
پہلی بات یہ جی کہ ہمیں وہاں پر جو سیاسی پارٹیوں کا راستہ لیڈرشپ وہاں تھی ان کے نمائندے تھے جو اس میں نہیں بلایا گیا، جبکہ ہمارا کرم ایجنسی کا کرم ضلع کا MNA ہماری پارٹی کا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو پتہ چلے گا کیا صورت حال ہے. اور ان کی مسٹر گور صاحب کی جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہ تو رپورٹ بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور اخباروں میں بھی آیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر پاور کس کے پاس ہے؟ تو آپ جب پاور انہیں کے پاس ہے جنہوں فارم 45 میں ہارے ہوئے کو فارم 47 کے ذریعے حکومت دی، وہی لوگ ہیں جو حکومت گراتے ہیں، حکومت لے کے آتے ہیں، پاور انہیں کے پاس ہے. تو گزشتہ کئی دہائیوں سے کبھی مارشل لا کی شکل میں، کبھی بیک رہ ہوئے مثلا ایک ان اناؤنس مارشل لا کی شکل میں پاور انہیں کے پاس. ان کے پاس کاشن میں پاور ہوتی کیونکہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، اور سیاستدانوں کو ہی چلانا چاہیے عوام کے ساتھ مل کر. لیکن چونکہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر عوام کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتے اور بیساکھیوں پر چل کر آتے ہیں اور پھر ہمیشہ غلاموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو ان کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ. میرے خیال میں یہ کوئی ان نیچرل نہیں ہوا ہے پاکستان میں. پاکستان کی تاریخ اور سابقہ تجربہ بھی گواہ ہے کہ ملاقاتیں لوگ ہی ہوتی رہتی ہیں. تو سر تو یہ ہے کہ انہیں پرائم منسٹر کی آفر ہوئی ہے مجھے بالکل پتہ نہیں ہے، اور ملاقات میں کیا معاملات طے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا. اچھا سر اتنا پتہ ہے کہ ملاقات ہوئی. سر آپ اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں ہیں ایک طرف جمہوریت کا پارلیمان کی بالادستی کا راگ لاتی ہیں اور دوسری طرف جا کے فوج سے ملاقاتیں بھی کرتی ہیں، تو کیا عوام کے سامنے ایسے سیاسی بیانات اور خود اقتدار میں آنے کے لیے یا پھر جو اس وقت حکومت کی رنجشیں انہیں کم کرنے کے لیے اسی دروازے کو دیکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں نا اب آپ کی چیز بھی اٹھا کے لے جائے قبضہ کر لے تو اسے بات نہیں کرنی چاہیے واپس کرو یار، نہیں کرنا چاہیے کہ واپس کرو. آپ اپنی پولیٹیکل پاور اٹھا لیے، چھین لی، اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، انکروچمنٹ کی ہے، نہیں کرنا چاہیے کہ واپس کرو. اس ملک کے اندر ریئل ڈیموکریسی کو ہونے دو، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے دو، اور آپ اپنی جگہ پر چلے جاؤ ہونا چاہیے تھا جہاں آئین اور قانون کہتا ہے جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا تھا وہاں جا کے بیٹھو، نہیں بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ. ایک بار بات پتہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں حکومت میں آنے دو، ایک بار بات کرتا ہے بھی آپ نے جو انکروچمنٹ کر لی ہے اور آپ پھنس گئے ہو، آپ پر بوجھ آ گیا بہت بڑا. اب نہ آپ ملک کی اپنا مان کو جو ہے نا وہ انشور کر سکتے ہو، نہ اپنا مان کو ٹھیک کر سکتے ہو، نہ معاشی حالات ٹھیک کر سکتے ہو، نہ سیاسی حالات ٹھیک کر سکتے ہو. بڑی بربادی ہو رہی ہے. آپ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. آپ بنے تھے پاکستان کی سیکورٹی کی حفاظت کے لیے، امن و امان کے لیے بنے تھے. تو آپ وہ پاور اپنے پاس رکھو، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، طاقتور بنائیں گے، اور باقی جو چیزیں آپ نے اٹھا لی واپس کرو. عوام کی ہیں، پاکستان کے عوام کی ہیں، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی ہیں، سیاسی اداروں کی ہیں، وہ واپس کر دو. نہیں ہونا چاہیے بات یہ. اچھا سر آپ نے یہ کیوں آپ زیوم کرتے ہیں کہ ان سے کہ آپ کو اقتدار دے دو. عمران خان کہتا ہے کہ میں باہر نہیں آؤں گا، اسے وہ کہتا ہے کہ میں بنی گالا نہیں جاؤں گا، جہاں بلاؤ گے میں کورٹ کے ذریعے باہر آؤں گا. وہ کہتا ہے میں 5000 دن بھی جیل میں رہ لوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے. درست ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں جو ہے نا وہ ایسی ہوئی جیسے وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے اور ملاقاتیں کرتے تھے. یہ والی ملاقات ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہے. آپ یقین کر لیں ایسے نہیں ہے. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ ایسے اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھے گا. اچھا سر آپ نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ ان سے مذاکرات ہونے بھی چاہیے، بات ہونی چاہیے تاکہ اختیارات جو ہیں ان سے ہی واپس لینے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو تصویر آئی جس ٹی علی امین گنڈا پور سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور فیصل کریم کنڈی بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کروڑوں ووٹ لے کر وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور انہوں نے ایک ادارے کے چھوٹے سے سربراہ کو جو ہے وہ درمیان میں بٹھا کے اور اس کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اس نے وہ تصویر بنوائی ہے، کیا یہ زیب دیتا ہے وزیر اعلیٰ کو؟ اصل صحیح کیا انہوں نے. اصل لیڈر عمران خان ہے، باقیوں کو چھوڑ دیا. لیکن سر ایک آرمی چیف کی اہمیت تو ایک وزیر اعلیٰ سے بھی کم ہوتی ہے. ایک ادارے کا سربراہ ہے اور وہ کروڑوں ووٹ. اصل لیڈر عمران خان ہے جو ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا نا، تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا ایسے. یاد ہے آپ کو تصویر ہو؟ اس کو دیکھو، ان کو نہ دیکھو. نے ٹھیک کیا کیا ٹھیک کیا؟ میں کو ٹھیک کیا. سر آپ اس کا سوال کریں گے ان سے. علی امین کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا جہاں چیف ایگزیکٹو کو دوسرے کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، ادھر بیٹھنا چاہیے تھا. درست ہے. اتنی تواضع اور منکسر مزاجی ٹھیک نہیں ہے. ابھی تک کا جو مذاکراتی عمل ہے اس کے بارے میں آپ کا ایک بیان بھی آیا، لیکن کیا آپ ذاتی حیثیت پہ اس مذاکراتی عمل سے فی الحال تک جو پروگریس ہے اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، اول تو آپ نے ایک بیان پہلے بھی دیا پارلیمنٹ میں بھی کہ ہمیں جو ہے وہ گمان اچھا رکھنا چاہیے،
اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے آپ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ خواجہ آصف کے بیان کو ملا دیجیے گا کہ پہلے بات کرنے سے پھر اب کیا ہوگا دیکھیں جب آپ ریفارمز کے تمام آئینی اور قانونی راستے بند کر دیتے ہیں آپ الیکشن کے ذریعے چینجنگ اور ریفارم کا راستہ بند کر دیتے ہیں الیکشن عوام کا پر ڈاکہ ڈال پارلیمنٹ کو آپ بالکل پیرالائز کر کے ریفارم کا راستہ بند کر دیتے ہیں عدلیہ پر قبضہ کر لیتے ہیں اسے مقبوضہ کشمیر بنا دیتے ہیں اور ریفارم کے راستے بند کر دیتے ہیں جب مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ احتجاج نہیں کرنے دیتے پہاڑ جیسے ہیلیکاپٹر کھڑی کرتے ہیں پھر گولیاں مارتے ہیں قتل کرتے ہیں سروں پر گولیاں مارتے ہیں اب آخری راستہ کیا بچا مذاکرات کے ذریعے ملک میں ریفارم لائے جائیں چیزوں کو اپنی جگہ پر لایا جائے اگر آپ وہ بھی راستہ بند کر دیں گے پھر کون سا راستہ ہوگا پاکستان کی عوام پاکستان سے ڈیٹیچ نہیں ہوگی پاکستان کے عوام وطن کو گھر کا ہوتا ہوا برداشت نہیں کریں گے اٹھیں گے پھر جب آپ سارے راستے بند کر دو گے نا پھر پاکستان کے عوام تمہیں بند کر دیں گے انہیں بند کر دیں گے اور اس ملک کے سسٹم کو اٹھائیں گے پھر عوام اس فرسودہ سسٹم کو اٹھائیں گے جو ہر تبدیلی اور بہتر چینج کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے اور اس کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی پھر حساب کتاب دینا ان کا محاسبہ ہوگا بھی ساتھ عوام کے پاس پھر سول نافرمانی اور اس سسٹم کو ڈھانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا یہ نہیں آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان پھر لیگل راستے آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے پاکستان بہتری کی طرف چلا جائے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پھر عوام اٹھے اور انقلاب لائیں جب انقلاب آتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ہیئت حاکمہ اور حاکم طبقہ ہے پھر اس کو اس ملک میں رہنے کی گنجائش نہیں رہتی پھر وہ چھپ بھی نہیں سکتے پھر یہاں سے بھاگے کہ باہر بھی لوگ ان کو نہیں چھپنے دیں گے یہ دنیا میں کہیں نہیں جا سکیں گے انہیں یہ دیکھنا چاہیے پاکستان کے عوام 90% زیادہ انٹیکٹ اکٹھے ہیں آپ نے کتنا تشدد کیا کتنا ظلم کیا ان میں صبر کتنا ہے تم نے لاشوں کے تحفے دیے انہوں نے برداشت کیا لیکن کب تک یہ نہیں عجیب ہے لاشوں کے تحفے کس کا اقتدار بچانے کے لیے فارم 47 والوں کا ان ہارے میں لوگوں کا شکست خوردہ لوگوں کا شہباز شریف کی حکومت کے لیے گولیاں مارنی ہے زرداری کی صدارت کے لیے وہ گولیاں مارنی ہے جیسے کراچی میں گولیاں ماری ہیں بے گناہ نہتے احتجاج کرنے والوں کو انسانی المیہ اور ظلم کے خلاف جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں ان کے اقتدار محفوظ رہے عوام کی جان مال کی حفاظت کرنے کے بجائے ان کو آپ نے لاشوں کے تحفے دینے ہیں ان کے ہاتھ پر ڈاکہ ڈالنا ان کی خاطر عوام دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا جا رہا ہے کتنا گھاٹے کا سودا کیا جا رہا ہے نااہل نالائق کرپٹ بے ہویت لوگوں کے لیے جو پاکستان کو ڈبو رہے ہیں اس کے لیے عوام کو آپ مار رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے بلوچستان نکل رہا ہے کے پی کے نکل جائے گا پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن عوام ایسے نہیں ہونے دیں گے پاکستان ٹوٹے عوام اٹھیں گے ان کے حق توڑ دیں گے جو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں انہیں غرق کریں گے اپنے قہر و غضب کے طوفان میں انشاءاللہ آپ کا کہنا ہے کہ آج جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ میں سہمے سہمے آتے ہیں دبے دبے آتے ہیں اور دوسرا آج پارلیمنٹ قبضے میں ہے مگر ہمیں یہ بھی سننے میں آیا کہ 2018 کے بعد جو پارلیمنٹ کو ایک کرنل چلاتا رہا ہے کیا آپ کے خیال میں وہ ڈور جسٹیفائڈ ہے؟ کوئی چیز بھی ایسی جسٹیفائڈ نہیں ہے جس میں ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں سیاست میں آنے کی گنجائش دی جائے جن کا کام بارڈر پر ہونا ہے پارلیمنٹ میں ہونا نہیں ہے وہ باہر بیٹھے جا کے بارڈر پر حفاظت کریں پاکستان کی اور امن امان کی حفاظت کریں سیکورٹی کا خیال رکھیں جو بھی کرے گا غلط ہے شکریہ سر